السلام علیکم ویورز، میں ہوں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی غذا یا دوا کا رنگ سرخ، نیلا، سفید یا سبز ہوگا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سفید، نیلا اور سبز رنگ کے۔ تمام اغذیہ یا ادویات جن کا رنگ سبز ہوتا ہے اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں تربوز، کھیرا، بھنڈی، یہ چیزیں باہر سے آپ دیکھیں گے کہ سبز ہیں، تو اس طرح ان کے اثرات جو ہوں گے وہ سرد ہوں گے۔ اسی طرح ایسی ادویات جن کا رنگ سبز ہوگا وہ بھی سرد ہوں گی۔ اب آئیں سفید رنگ کی جانب۔ تو سفید رنگ جس چیز کا بھی ہوگا، چاہے وہ غذا ہو یا دوا ہو، تو اس کے اثرات سرد یا ٹھنڈے ہوں گے۔ جیسا کہ دودھ، اس کا رنگ سفید ہے۔ اسی طرح لسی، مکھن، دہی، یہ چیزیں آپ دیکھ لیں تو ان کے رنگ سفید ہونے کی وجہ سے یہ اپنے اندر برودت اور سردی کا عنصر زیادہ رکھیں گے۔ علاوہ ازیں جیسے سبزی اور دالوں میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو مولی کا رنگ سفید ہے، سفید چنے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اپنے اندر سرد اثرات رکھیں گی۔ نیلا رنگ بھی اپنے اندر سرد اثرات رکھتا ہے۔ تو اس طرح سفید، نیلا اور سبز رنگ، یہ تینوں قسم کے جو رنگ ہیں یہ جن اغذیہ اور ادویات میں پائے جائیں گے تو ان کا مزاج الٹیمیٹلی سرد اور ٹھنڈا ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گنا، اس کا رس ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے کہ گنے کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اب آ جائیں سیاہ رنگ کی جانب۔ سیاہ رنگ کی چیزیں طب میں خشک سرد گردانی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں جامن ہے، اور اسی طرح جو سیاہی مائل آلو بخارا ہوتا ہے، بینگن ہے، فالسا ہے، ملوک اور سنگھاڑا، ان کے مزاج خشک سرد ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی اغذیہ ہوں یا ادویہ ہوں جن کا رنگ سیاہ ہوگا ان میں خشکی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی برودت یعنی ٹھنڈک جو ہے وہ موجود ہوگی۔ سرخ رنگ عموماً جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ تمام اغذیہ اور ادویات جن کا رنگ سرخ ہوگا ان کے اندر بہت زیادہ خشکی اور اس کے ساتھ حرارت ہوگی، اور یہ چیزیں استعمال کرنے سے چاہے غذائیں ہوں یا دوائیں ہوں انسان میں ایک بہت زیادہ قوت بھی آ جاتی ہے، ان میں بہت زیادہ جذبہ جو ہے وہ کسی کام کا بھی پایا جاتا ہے۔ اور عموماً آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جن کا رنگ سرخ ہے وہ بہت جذباتی گنے جاتے ہیں۔ اور تو سرخ اشیاء میں جس طرح دیکھیں اسٹرابری ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں جاپانی پھل ہے، خشک بیر ہیں، آڑو جو سرخی مائل ہو، تو یہ چیزیں کھانے سے انسان کا رنگ جو ہے وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح زعفران ہے، لونگ ہے، جلوتری ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا رنگ سرخ ہے، تو یہ بھی انسان کے اندر بہت زیادہ خشکی کے ساتھ ساتھ حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس سے انسان کے عضلات طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو سرخ رنگ جو ہے یہ جذبات کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں جیسا کہ برصغیر پاک و ہند میں شادی بیاہ کے موقع پر جو دلہن ہے اس کو سرخ جوڑا پہنایا جاتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے رنگا جاتا ہے، اور اسی طرح دلہے کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے کہ یہ سرخ رنگ جو ہے ان کے جذبات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسی تمام اغذیہ اور ادویات جن کا رنگ سرخ ہوگا وہ انسان کے جذبات کو بڑھائیں گی۔ پیلا یا زرد رنگ، یہ حرارت کی دلیل ہے۔ ہر وہ چیز جس کا رنگ پیلا ہوگا وہ گرم خشک یا گرم تر ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں اخروٹ، بادام، انڈے کی زردی، آم، پپیتا، خوبانی، ادرک، شہد، دیسی گھی، سونف، خربوزہ، شیریں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ اگر ان کے رنگ کو دیکھیں تو ان کا رنگ جو ہے وہ مائل بے پیلاہٹ ہوتا ہے۔ تو پیلا ہونے کی غرض سے ان میں حرارت کا عنصر بہت زیادہ ہوگا، اور عموماً ایسے لوگ جو ان غذاؤں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا رنگ بھی عموماً آپ دیکھیں گے کہ پیلا ہوگا۔
تو اس لیے وہ تمام اغذیہ اور ادویات جن کا رنگ قدرتی طور پر پیلا یا زرد ہوگا وہ تمام اغذیہ گرم ہوں گی۔ ان رنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مختلف قسم کی دوائیں اور خصوصاً غذائیں جو ہیں ان کا مزاج جانچ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو جو امراض لاحق ہوں ان رنگوں کی مدد سے دواؤں اور غذاؤں کے ساتھ اپنی ان کیفیات کو بدل کر امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔